سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو مذاکرات کا معاملہ ہے. تو فیصل چودھری صاحب کیا وجہ ہے؟ کل تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ, اس کے بعد پھر وہ مذاکرات کی طرف گئے. تو کیا وجہ ہے کل آپ نے اپنے تحریری مطالبات کیوں نہیں دیے؟ اطلاع تو یہ ہے کہ خان صاحب نے پارٹی کو پابند کیا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی تحریری مطالبات نہیں دینے. ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں, یہ زیادہ اسپیکولیشنز ہیں. ہمارے دو مطالبات ہیں, بڑے وہ واضح ہے. پہلے دن سے ہم نے عمران خان صاحب نے وہ ایجنڈا دیا ہے. مذاکراتی کمیٹی جو ہے عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو ہی آگے بڑھا رہی ہے. تو اس چیز میں ایک ہمارا جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی اور 26 صحیح. نومبر کے جو حادثات ہیں. تحریک انصاف کی طرف سے کیا یہ طے ہے کہ آپ اپنے تحریری مطالبات بالکل دیں گے ہی نہیں خان صاحب کی ہدایات کے مطابق, کہ کل کو حکومت جو ہے ایسے یوز نہ کرے کہ دیکھیں یہ کل کو ہم سے NRO مانگ رہے تھے؟ سیاسی محاذ پہ آپ کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ یہ یوز ہو سکتا ہے کل کو آپ کے خلاف؟ نہیں سر, میں دیکھیے یہ یوز ہونا یا نہ ہونا, میں تو اس مذاکراتی عمل کو سنجیدگی سے لیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. کمیٹی بنائی گئی ہے, کمیٹی میں کل جو گفتگو ہوئی ہے, ہمارے مطالبات جو ہیں بالکل جائز مطالبات ہیں, آئینی اور قانونی مطالبات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم رہائی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جا کے جیلوں کے دروازے کھولیں اور لوگوں کو باہر نکالیں. ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ ہوں, اور جو ایک دباؤ ہے پروسیکیوشن ایجنسیز کے اوپر, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یعنی پولیس کے اوپر, اور یا ایڈجوڈیکیٹنگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں عدالتوں کے اوپر جو دباؤ ہے وہ نظر آ رہا ہے, وہ ہٹایا جائے. اور کیونکہ یہ سارے مقدمات پولیس کی مدعیت میں ہیں, یعنی حکومت کی مدعیت میں ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے, کیونکہ جو کارکنان اور رہنما ہیں ان کی بیلز میچور ہو چکی ہیں, تو ان کو جو ہے اس طرح سے نہ ٹریٹ کیا جائے کہ ایک مقدمے میں جو بیل ہوتی ہے تو عدالت کے دروازے کے اوپر تو فیصل صاحب آپ پکڑ لیتے ہیں. پھر جب بھی دوسرا ہوتا مقدمہ, ہے کوئی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی بندے کی رہائی کے حوالے سے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ عدالت سے گیا کہ جیل کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ سلو کر دی جاتی ہے, یا اس میں جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ کمزور کر دیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں رہائی ہو جاتی ہے. کرنا تو گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے نا, پروسیکیوشن نہیں کرنا ہوتا جو بھی کرنا ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. اور جب حکومت اس کے خود کمپلیننٹ ہو ہوں اور حکومت جو ہے اس کو خود لیڈ کر رہی ہو, یعنی ان کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, دیکھیے قانون کے مطابق تو جو تفتیش ہے وہی پارشل ہونی ہے. صحیح جو ہے. لوگ وہاں پہ شامل نہیں ہیں ان کو جو ہے ایکویٹل کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے ذاتہ فوجداری کے تحت, اور یہ صحیح. آئینی اور قانونی حق ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کرے, اور جو ہمارے بنیادی ٹھیک ہو شہری گیا. حقوق ہیں جن کی جو حفاظت آئین نے ذمہ لی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیے جائے. ٹھیک ہو گیا. تو بلال اظہر کیانی صاحب, آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے تحریک انصاف سے؟ ایک تو یہ اطلاعات آئی تھی سامنے کہ شاید آپ تحریک انصاف سے یہ تقاضا کر رہے ہیں, آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے جو آپ سے فیور مانگ رہی ہے, یا جو بھی مذاکرات کے اندر ان کی ڈیمانڈز ہیں, پرٹیکولرلی خان صاحب اور دیگر قیدیوں کی رہائی کا جو معاملہ بڑا معاملہ ہے, اس کے عوض آپ اپنے مینڈیٹ کو تسلیم کروا لیں, تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہ تحریری نہ زبانی کچھ بھی نہیں ہوگا تحریک انصاف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ گزشتہ روز کہ جب پی ٹی آئی آئے گی اپنی دوسری ملاقات سے پہلے ان کی پوری کمیٹی وہاں پہ موجود ہوگی, جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں, جو بھی ان کے مطالبات ہیں, اس کے ساتھ تیار آئے گی. تو ہم نے تو جی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. سنجیدہ کسی قسم کا ڈائلاگ جس میں ملک کے لیے بہتری کا سبب بنتی ہے تو بالکل ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. اب آپ نے دیکھا پہلی ملاقات بھی خوشگوار ماحول میں ہوئی گزشتہ روز بھی, اور یہ بھی خوشائند بات ہے میرے خیال سے. یہ آپٹکس کے دونوں سائڈ سے کمیٹیز کے سارے تقریباً ممبران موجود تھے, اور ایک اچھے ماحول میں وہ گفتگو ہونا ٹھیک ہے. ڈیلے ہو گیا, پی ٹی آئی کی انٹرنل ریزنز ہوگی, آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو اسپیکولیٹ یا کامنٹ آن دیٹ. انہوں نے خود ہی وقت مانگا ہے کہ ان کو مزید ایک ہفتہ چاہیے, نیکسٹ ویک تک ٹائم چاہیے تاکہ وہ اپنی مزید کنسلٹیشن کر لیں, خان صاحب سے کر لیں, جو بھی کرنا چاہیے. وہ آپ سے ظاہر ہے تحریری طور پر لکھا دیتے ہیں یا زبانی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک ان کی ڈیمانڈ تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کیا آپ سے مانگ رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے خان صاحب اور دیگر قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے, اس پہ گورنمنٹ کوئی اپنی پالیسی میں نرمی لے کے آ سکتی ہے یا نہیں ہوگا ایسا کچھ؟ دیکھیے میں اس لیے نا زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جو چیز خود انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید وقت چاہیے, ان کو آ کے بات کرنے دیں. ہم مطالبہ تو آپ کے سامنے رکھتی ہے, وہ تو تحریری شکل میں پیش کرنے کے لیے نہیں رکھے نا سر, نہیں رکھے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں مزید وقت چاہیے, انہوں نے کہا ہمیں مزید وقت چاہیے. لکھ کر دینے کے لیے ہمیں تحریری کے اوپر خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا مذاکراتی کمیٹی کو, جو وہ خود بھی اس کا حصہ ہیں کہ آپ نے تحریری مطالبات نہیں دینے.
جو میری چلے اطلاعات ہے. دیکھیں یہ بات پھر کمیٹی کہہ دینا واضح طور پہ. انہوں نے یہ نہیں ٹائم کہا, اسی لیے مانگا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مزید وقت چاہیے, ہم نے خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے, ہم پھر آئیں گے بات کریں گے, ہم دیکھیں گے. اور دیکھیے آئین اور قانون کے اندر جو ممکن ہے اور جو پولیٹیکلی جو بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ دیکھی جائے گی, بٹ پہلے کوئی چیز سامنے آئے گی. اور وہ آئین مطالبہ اور دیکھیں قانون ان سے کا ماورا کمیٹی میں تو سامنے آ چکا ہے موقف ان کا کہ کیسز کے والے سے آپ کوئی نیا کیس نہ بنائیں, نہیں بنائیں گے کیا؟ نہیں دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا اور نا. جو اگر کیسز ہیں اس میں بھی حکومت جو ہے اگر ان کو ضمانت یا رہائی ملتی سر ہے یہ اس میں آپ بات رکاوٹ نہیں بنے گے. نہیں سر یہ بھی بات نہیں ہوئی نا. یہی چیز دیکھیے ہے نا سر, نہیں بات سمر ہے صاحب کمیٹی کے میری اندر. گزارش سنیں, کل ایک جوائنٹ اعلامیہ جاری ہوا, کیا اس کے اندر کوئی ایسی ایک بات تھی گفتگو کیا جو اندر کمیٹی کے اندر ہوئی ہے نہیں تو وہ سر تو یہی تھی نا, باہر اعلامیہ کے آ اندر کے تو یہی ہوتا ہے کہ گوٹی دیا جاتا ہے کہ بھائی یہی ہوگا. نہیں باہر آ کے کسی کمیٹی کے ممبر نے یہ بات کی ہے. لیکن اطلاعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی ہے, یہی ڈسکشن ہوئی ہے. سر دیکھیے وضوح سے آپ کو بتا رہا ہوں نا, نہیں میں ان کی ہماری تو بھی بات کمیٹی کے سر ارکان سے بات ہوئی ہے آف دا ریکارڈ. ان کی بات ہر آج کی بھی ایک کچھ اور کل کچھ اور بدل جائے, اس لیے میں کہتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ اسپیکولیٹ کریں جہاں پہ انہوں نے خود مزید وقت مانگا ہے. پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ حکومت شاید تاخیر کا سبب بنے گی, حکومت کھینچنا چاہتی ہے. ہم نے تو کل ود این اوپن مائنڈ حکومت وہاں پہ تیار بیٹھی ہوئی تھی. پی ٹی آئی نے خود کہا کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے, کمیٹی نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ مزید وقت لے لیں. سنجیدگی کا عالم تو آج نظر آ گیا تھا کہ اجلاس ہو رہا ہے ایپیکس کمیٹی کا دہشت گردی کے والے سے, وہاں پی ایم صاحب جو ہے وہ 26 نومبر کا واقعہ لے کر آگے, حالانکہ وہاں ایسی کوئی ڈسکشن تھی نہیں جس پہ گڈھا پوچھا تھا. انہیں جواب بھی دیا آگے سے آ کے, انہوں نے بات کی کہ جوانوں کی شہادت کی, اس کا تو بالکل ایپیکس کمیٹی سے تعلق ہے. یہاں پہ رینجرز کے جوان شہید ہوں گے, یہاں پہ پولیس کے اہلکار شہید ہوں گے, جہاں پہ ان شہادتوں کے متعلق پھر ایک پروپیگنڈا ہوگا. ایک کمیٹی کا فورم موجود تھا گزشتہ روز, ہم چاہ رہے تھے کہ ایک گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو جائے. پی ٹی آئی نے خود وقت مانگا ہے. میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ اگلے ہفتے ان کو آنے دیں, جو یہ بات کرنا چاہتے ہیں پھر وہاں سے اس کو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ لے کے آگے ویسے چلیں. جو وجوہات تھیں تحریری طور پر مطالبات پیش نہ کرنے کی فیصل چودھری صاحب, وہ تو یہی تھی کہ خان صاحب نے اطلاع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ کنوے ان کے تھرو کیا تھا کمیٹی پوری کو کہ آپ نے تحریری مطالبات کسی صورت بھی نہیں دینے. تو اب آگے بھی امکان ہے کہ تحریری طور پر لکھ کر دے سکتے ہیں یا نہیں دیں گے, اس بارے سے پالیسی کلیئر ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ میرا ایک دن پہلے کی ٹاک شوز اٹھا لیں تو میں وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں تحریری مطالبات دینے سے پہلے حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیے ایک سیاسی عمل ہے, سیاسی عمل میں دو جو فریقین ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور اسی بنیاد کے اوپر ہی آگے چلا جا سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مطالبات ہوں دونوں طرف سے وہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر ایک فریق جو ہے, اگر اس دونوں فریقین ایک دوسرے سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا دیں گے یا کاؤنٹر ایجنڈا ہوگا, کاؤنٹر ایجنڈا کے اوپر گفتگو کیسے کی جائے گی, انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کاؤنٹر ایجنڈا نہیں ہے, تو پھر حکومت جو ہے وہ ابھی ہمارے ایجنڈے کے اوپر بات کرے گی. ہمارے ایجنڈے میں عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ آپ کے یہ جو ہمارے دو مطالبات ہیں یہ ڈویبل ہیں, اس لیے ہم نے ان کو آگے رکھا ہے. ہمارے جو دوسرے دو مطالبات ہیں ہم ان سے وڈرا نہیں کیا, ہم نے بیک برنر پہ رکھے کیونکہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹائم ٹیکنگ مطالبات ہیں. تو میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا حکومت سے یہ کہنا یا یہ سوال کرنا کہ جی آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو پھر آپ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ عمران خان صاحب سے ہم اس پہ بھی بات کریں. جہاں تک عمران خان صاحب تک ایکسس کی بات ہے, ایک ملاقات کرائی گئی ہے, میری نظر میں تو زیادہ ایکسس ہونی چاہیے اور مذاکراتی کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ملاقاتوں کے لیے, تاکہ جو جو اس وقت سہولت حاصل ہے نون لیگ کے لیڈران کو یا پیپلز پارٹی کے لیڈران کو اپنے لوگوں سے بات چیت کرنے میں, عمران خان صاحب تو بیہائنڈ دا بارز ہیں, تو ان کی کمیونیکیشن یا ان تک ایکسس جو ہے یہ جو ڈیل کی بات چل رہی ہے, خان صاحب پھر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے کہ جیل سے بنگالہ منتقل کر دیا جائے. یہ کس نے آفر کی ہے, اس پہ کوئی بات چیت آپ کی ہوئی خان صاحب سے, پوچھا آپ نے؟ چونکہ پچھلے ہفتے سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے ہی پروگرام پہ ڈینائی کیا تھا, ایسی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی خان صاحب کو. نہیں, عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے 2 دفعہ. انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں ان کو کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں, جس کو انہوں نے ڈینائی کیا. اور اس کے بعد یہ ہوا, یہ جو بنگالہ میں یا کے پی میں ان کو شفٹ کرنے کی بات کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے کارکنان اور رہنما جو ہے آپ ان کی اس میں رہائی سر کی بات سوال یہ کریں. کہ کس نے تو اس کے کہا, بعد کہاں کس سے کو ڈیل کنسیڈر آئی, کریں. کسی پارٹی کے بندے کے تھرو ڈیل آئی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نے کسی نے ڈیل پہنچائی یا کسی پی ایم ایل این کے سورس سے آئی, کسی حکومتی کسی سرکاری آفیسر کے ذریعے یہ ڈیل خان صاحب تک پہنچی ہے؟ اصل سوال یہ کہ کیسے ہی ان تک یہ ڈیل پہنچی, بل واسطہ بلا واسطہ؟ سمر بات یہ ہے کہ یہ اسپیکولیشنز ہوں گی. عمران خان صاحب سے یہ بات ہوئی
تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ساؤنڈ آؤٹ کروایا گیا ان کو. ظاہر ہے یہ ڈیلز انڈائریکٹلی آتے ہیں اور کہاں سے آتی ہیں آپ کو پتہ ہے. پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے, پاکستان کی ایک ہسٹری ہے جس میں حکومتیں جو ہیں وہ جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تو پیچھے سے 7 بجے جیل کے دروازے پہ کھل جاتے ہیں. کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈینائی کیا ہے کہ ایسی کوئی ڈیل ہم نے آفر نہیں کی, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایسی کوئی ڈیل ہم نے آفر نہیں کی, تو پھر یہ کہاں سے آئی ڈیل؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس ڈینائل کے بعد تو پھر ضروری ہے کہ ڈیل آفر ہوئی ہے. اچھا, مطلب میں ڈینائل کے بعد جو ہے میں تو بالکل اس پہ پکا ہو گیا ہوں کہ یہ ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب نے خود بتایا ہے. اچھا,